السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول میں اچھا خاصا ٹویسٹ آ گیا ہے اور کافی دلچسپ ہو گیا۔ خیر مجھے تو شروع سے ہی دلچسپ لگ رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید کہ یہ دلچسپ نہ لگا ہو، لیکن ابھی اچانک کہانی میں بہت ہی امیزنگ قسم کا ٹویسٹ آ چکا ہے۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناول کا نام ہے بے کہاں بچیں کہ دل ہے، مصنفہ ہے رفعت سراج، قسط نمبر 16۔ صبح معمول کے مطابق وہ اذان فجر سے پہلے بیدار ہوا۔ 20 منٹ مراقبہ کیا۔ پہلی اذان کی آواز اس کا الارم ہوتی تھی اور وہ مراقبہ ختم کر دیتا تھا۔ سانس کی مشق اور مراقبے کے بعد وہ یکسر مستعد و چوکس ہو جاتا تھا اور کچھ کرنے کے لیے اپنے وجود میں برق دوڑتی ہوئی محسوس کرتا تھا۔ مراقبے کے دوران کچھ تمثیلات سامنے آتی تھی جو ایسا نشہ طاری کرتی تھی جو پرفضا مقام کی سیر کرنے والے کسی سیاح کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، مگر آج مراقبے کے دوران اس کی کیفیت ہنوز رہی، لطف نہیں آیا۔ ذہن بار بار سفینہ کی طرف متوجہ ہوتا رہا۔ سفینہ اس کی زندگی میں بے ساختگی سے در آنے والی الوہی مسرت تھی۔ میں بہت مصروف تھا سفینہ، بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ جو وقت تمہارا ہو اس میں کسی کی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ سچے موتی جیسی لڑکی، ہر طرح کی کمپلیکسز سے پاک، کم بولتی ہے مگر خالص بولتی ہے۔ ہم کبھی بہت ساری باتیں نہیں کریں گے، بس ایک دوسرے کو محسوس کریں گے۔ محبت کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ کی کثرت زنجیریں پہنا دیتی ہے، وعدوں کے بوجھ ڈال دیتی ہے۔ آنے والے پل کا پتہ نہیں، کل کی باتیں آج کیوں کریں؟ محبت ہے تو آج میں جئیں۔ ہم فطری کشش سے ایک دوسرے کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ محبت نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ عزائم نہ مقاصد، کوئی خوف نہ اندیشے۔ دور تک، جہاں تک چاند سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، وہاں تک صرف اور صرف محبت ہے۔ محبت کے ضمن میں بھی بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ صوبان اپنے گھر میں ماں کے ساتھ محفوظ ہو جائے تو میں عظیم روحانی مسرت کے ساتھ بہت جلد تم سے ملوں گا۔ جتنی دیر ہم ساتھ رہیں گے، ایک ایک پل پوری ایمانداری سے تمہارے نام ہوگا۔ پرنس نے نماز کے بعد اجالوں کا استقبال سفینہ کے جاں فضا تصور کے ساتھ کیا اور ملازمہ کو گھنٹی بجا کر طلب کیا تاکہ گھر میں موجود مہمانوں کا حال احوال لے سکے۔ سندل رات کو واپس آئی تو خیال تھا کہ پرنس سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ خاص طور پر صوبان سے ضرور ملنا چاہے گا۔ گیسٹ روم میں پہنچتے ہی ملازمہ کھانے کی ٹرالی لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے صوبان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ مامتا کو سکون مل گیا تھا۔ بار بار صوبان کو گلے لگا کر گویا خود کو یقین دلاتی تھی کہ صوبان اس کے پاس ہے، وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ ملازمہ کھانا پیش کر کے واپس چلی گئی تھی اور اس نے یوں جلدی جلدی خود بھی کھانا کھایا تھا گویا پختہ یقین ہو کہ پرنس دونوں کی خیریت پتہ کرنے کسی بھی لمحے موجود ہوگا۔ مگر رات 2 بجے جب وہ نیند کے غلبے سے بے بس ہو رہی تھی اور صوبان اس کے سینے سے لگ کر سو چکا تھا، آخری سوچ حیرت پر منتج ہوئی تھی کہ پرنس ماں بیٹے سے ملنے نہیں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر پہنچتے ہی پرنس اس سے ملے گا، کارروائی کی تفصیلات پوچھے گا، صوبان کو تسلی دے گا، آئندہ کے بارے میں کوئی تجویز سجھائے گا یا رہنمائی کرے گا۔ جس حیرت کی انتہا پر آنکھ لگی تھی، صبح آنکھ کھلتے ہی پھر اسی کیفیت نے آ لیا۔ یہ رجحان عام ہے کہ ہمدردی کرنے والے سے لامحدود توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، مگر توقع کے خلاف جو کچھ سامنے تھا وہ حیران پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ احساس کمتری کی ماری ہوئی سندل کو تو یوں محسوس ہوا جیسے پرنس نے خاموشی کی زبان میں کہہ دیا ہو کہ بس بہت ہو گئی ہمدردی، اب اپنے گھر جاؤ۔ رات دیر سے سونے اور صبح تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے دیر سے نیند ٹوٹی تھی۔ نماز قضا پڑھی۔ صوبان بے سود انداز میں سو رہا تھا۔ اس نے ممتا بھری نظروں سے محبت نچھاور کی اور لیڈی صوفیہ سے ملنے کا سوچنے لگی۔ لیڈی صوفیہ کے ہوتے ہوئے، ان کے گھر میں ہی رہتے ہوئے، وہ ان کو نظر انداز کر کے پرنس سے کس طرح اپنے معاملات پر بات کر سکتی تھی، بلکہ پرنس کے یکدم منظر سے غائب ہونے پر تو وہ اچھی خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے انٹرکام پر ملازمہ سے رابطہ کیا اور اپنے بیدار ہونے کی اطلاع دی۔ ملازمہ یوں حاضر ہوئی جیسے وہ بلائے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بہت ادب سے سلام کیا اور ناشتے کے بارے میں پوچھا کہ یہ ناشتہ ابھی کرے گی یا صوبان کے جاگنے تک انتظار کرے گی۔ رات کافی لیٹ کھانا کھایا تھا، اس لیے ناشتہ لیٹ کروں گی، اور ویسے بھی ابھی صوبان سو رہا ہے۔ سندل نے جواب اجلت بھرے انداز میں دیا جیسے کوئی بوجھ اتارا ہو۔ میں لیڈی صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ کی طرف اب غور سے دیکھا جیسے گھر کے مکینوں کے خیالات اس کی آنکھوں سے کھوج رہی ہو کہ مشکل حالات میں گرا انسان بے حد حساس ہو جاتا ہے۔ اوکے میم، میں لیڈی صوفیہ سے پتہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔
एक्चुअली वो नाश्ते के बाद अपने रूम में चली जाती हैं और जब तक वो खुद कॉल ना करें कोई उनके रूम में नहीं जा सकता। आपको थोड़ा वेट करना होगा मैम, मुलाजमा ने मौदबाना अंदाज में कहा। ओह वेट, फिर तो टाइम का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। संदल को अजीब सी मायूसी ने घेर लिया। इतने ज़ोर शोर से हमदर्दी दिखाने वाले दादी पोता उसे घर में पुराने सामान की तरह रखकर भूल गए थे। उसकी नज़रें सोए हुए बेटे पर जा टिकी। उसने तमाम तर हिम्मत यकजा करके दर हकीकत दिल कड़ा करके प्रिंस के बारे में दरियाफ्त किया। कल से प्रिंस नज़र नहीं आए, शायद बहुत मसरूफ़ हैं। उसके अंदाज में बेपनाह झिझक थी, जैसे कोई मोहम सर कर रही हो। सॉरी टू से आई डोंट नो, मुलाजमा ने बड़े शाइस्ता अंदाज में लाइल्मी जाहिर की। फिर चंद सानिये संदल की तरफ से मजीद कुछ कहे जाने का इंतज़ार किया और उसे खामोश पाकर खामोशी से एड़ियों पर घूम गई। संदल की नज़रें उसकी पुश्त पर थीं और जहन आने वाले वक्त का क्यास कर रहा था। आज मैं उठ नहीं पा रही थी, यूँ लग रहा था जैसे मैं लाइव स्ट्रीम खो रही हूँ। लेडी सोफिया एंजिला के हमरा स्टूडियो में दाखिल हुई। प्रिंस नाश्ते के बाद स्टूडियो चला आया था। एंजिला ने उसे बता दिया था कि आज नाश्ते पर लेडी साहिबा नहीं होंगी। ये कोई चौंका देने वाली खबर नहीं थी, कभी कभी ऐसा भी होता था बकौल लेडी सोफिया के कि जब रात बहुत रेस्टलेस होती हूँ तो सुबह बेड से उठ नहीं पाती। अब जबकि दिन चढ़ आया था, चमकीली धूप चहारत राफ फैली हुई थी। स्टूडियो के अतालवी तर्ज के दरीचों के ब्लाइंड्स सिमटे हुए थे। कुदरती रोशनी में हर शय वाज़ेह थी, प्रिंस की पेशानी पर अंदरूनी तफक्कुर की गमास लकीरों समेत। वो तस्वीर कशी के मूड में हरगिज़ नहीं था। वो तो अपनी मखसूस नशिस्त पर झूलते हुए गर्मा गर्म कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। कॉफ़ी के घूंट जहन के बंद दरीचों को वाह करते थे। दरीचे से कोई ख्याल झाँक कर मुस्कुरा कर बंद गिरें खोलने में उसकी मदद करता था। जी मुझे पता था, इसीलिए मैं नाश्ते के बाद स्टूडियो आ गया था। वैसे आपकी तबीयत कैसी है, क्या महसूस कर रही हैं? प्रिंस अपनी नशिस्त से खड़ा होकर दादी को प्यार से थामते हुए गोया हुआ। जस्ट फाइन, उन्होंने मुस्कुराकर प्रिंस का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत सब्त की। एक्चुअली मैं रात भर संदल की वजह से बहुत डिस्टर्ब रही। अपनी खिड़की के साथ लगी मखसूस नशिस्त की तरफ पलटते हुए गोया हुई। प्रिंस ने चौंकने के बजाय खामोशी से सर झुका दिया, क्योंकि उसके साथ भी मामला कुछ मुख्तलिफ ना था। मेरा ख्याल है उसे अब अपने घर होना चाहिए, वो बोलते हुए नशिस्त पर बैठ रही थी। अब प्रिंस दर हकीकत चौंक पड़ा। वो ग्रैंड मॉम, वो घर तो उसके शोहर का है, क्या उसे रिस्क लेना चाहिए? उसने हिचकिचाते हुए सवाल किया। ओह यस ऑफ कोर्स, लेडी सोफिया ने बरजस्ता जवाब दिया और अपनी चमकीली आंखें सुकेड़कर प्रिंस के चेहरे पर जमा दी। हैरत और उलझन के तासुरात नुमाया थे। मेरा ख्याल है वो चंद घंटे में ही स्ट्रेट हो गया होगा। मुझे उम्मीद है वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगेगा। ऐसे लोग बहुत बुज़दिल होते हैं। जो कमज़ोर को निशाना बनाता है वो दरअसल अपने बुज़दिल होने का ऐलान करता है। लेडी सोफिया को अपने तज्ज़िये पर एतमाद था जो उनके लहजे से झलक रहा था। लेकिन आप ही ने तो एडवाइस की थी कि संदल को फ़िलहाल एंजिला के कॉटेज में एकोमोडेट कर देते हैं। फ़िलहाल एंजिला को उसकी ज़रूरत नहीं। मैं उसमें मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि हम एंजिला को उसका रेंट ज़रूर पे कर देंगे। प्रिंस को यकीन वासिक था कि दादी कहकर भूल चुकी हैं। उसने बड़े ज़ोर शोर से याद दहानी कराई। ओह थैंक्स, लेडी सोफिया बेसाख्ता मुस्कुराई। मैं भूल ही गई थी माई बिलव्ड सन। फिर मोहब्बत पाश नज़रों से प्रिंस की तरफ देखा। लेकिन अगर वो अपने घर में रहती है तो हर्ज क्या है? हम उसके हस्बैंड की बेल नहीं होने देंगे जब तक वो इंश्योर नहीं कराता। लेडी सोफिया ने बहुत बड़ी मासूमियत से कहा था, जिससे साबित होता था कि दर हकीकत इस वक्त वो दोबारा शेरख्वारी के अहद में मुराजत कर चुकी हैं। आप ही तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल अक्सर कोट करती हैं कि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। हम तो सलमान को नहीं जानते, हमें नहीं मालूम उसके किस रवैये को हम आदत समझे और किसको फितरत। जुल्म उसके डीएनए में है या हालात ने उसको ऐसा बना दिया है? प्रिंस की हिचकिचाहट की वजह सिर्फ ये थी कि जो कुछ उसने देखा था वो लेडी सोफिया ने नहीं देखा था। वो खतरा मोल लेने पर कायल नहीं किया जा सकता था। तुम दानिशमंद हो। लेडी सोफिया बच्चों की तरह खुश हो गई। पोता बहुत दूर की कौड़ी लाया था। इससे भी बढ़कर यह कि उनका पसंदीदा कौल याद दिलाया था। मुझे अपने फैसलों पर एतमाद नहीं। वो अब उलझन में नज़र आने लगी। मगर मैं तुम पर हर तरह से एतमाद कर सकती हूँ। मैं मेमोरी लॉस करती जा रही हूँ। क्या तुम मुझे मज़ीद कुछ याद दिलाना पसंद करोगे? लेडी सोफिया अब परेशान नजर आई। नहीं, हमारे दरमियान बस यही बात हुई थी। प्रिंस ने उनको फ़ौरन मुतमईन किया। इससे कबल उनकी रो किसी और तरफ बह निकलती। ओके, तो फिर तुम आज ही उसे एंजिला के कॉटेज में पहुंचाने का बंदोबस्त करो। मैं इजाफी जिम्मेदारियां बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। गेस्ट को टाइम देना होता है और मैं इतनी बाउंडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, बीमार हो जाती हूँ। मगर हम उसका ख्याल रखेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटी है। वो अब मुस्कुरा कर टिकटिकी बांध कर प्रिंस की तरफ देख रही थी।
آپ نے جو کچھ کیا وہ میکسیمم ہے. میری مشکل اس وقت تک تھی جب تک آپ سے سب کچھ شیئر نہیں کیا تھا. میں سب سنبھال لوں گا گرینڈ مام، اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ ریلیکس کریں. پرنس نے دادی کو بھرپور انداز میں تسلی دی. کیا مجھے سندل سے ملنا چاہیے؟ لیکن میں اس سے باتیں کیا کروں گی؟ نہ اس کو حسین خواب دکھا سکتی ہوں، نہ مزید کوئی کمٹمنٹ کر سکتی ہوں. لیڈی صوفیہ کو الجھنیں تنگ کرنے لگیں. سیکنڈ ورلڈ وار کی آئی وٹنس ہوں. میرا خیال ہے اب سبھی لوگوں کو مجھ پر رحم کرنا چاہیے. یکدم لیڈی صوفیہ کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے. تم اس لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دینا. ان کی آواز بلند ہونے کے باعث کانپنے لگی. اس کو بتانا میری گرینڈ ماں جنات کی قوم سے نہیں ہے. جب وہ خون، لاشیں، اپنے پیاروں کی میتیں دیکھ کر بھی نہیں مری تو تم کیسے مر سکتی ہو؟ ساری زندگی کسی ظالم پر نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں. گھن آتی ہے مجھے مظلوم شکلوں پر. اسے کہو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، فیس کرے. اس کو جان بچانے کا موقع قدرت نے دیا ہے. اب ہمارے گھر میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں. لیڈی صوفیہ کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اسے ابھی اسی وقت کاٹیج شفٹ کراؤ. میں سٹریس لے رہی ہوں. انہوں نے چکراتا ہوا سر تھام کر کہا. اس گھر میں سفینہ کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن برداشت نہیں کر سکتی. پرنس کو دادی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. اس نے گھنٹی بجا کر اینجلا کو طلب کیا اور دادی کو بہت پیار سے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر سینے سے لگا لیا. سر پر پیار بھرا بوسہ دیا. گرینڈ مام آپ ریلیکس کریں. سمجھے اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. وہ نڈھال ہو چکی تھی. بولنے کی قوت یوں ساتھ چھوڑ رہی تھی جیسے چٹان سے کوئی چونٹی بار بار پھسل رہی ہو. جواب میں انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی. ناتواں انداز میں سر پرنس کے سینے سے یوں ٹکا دیا جیسے شیرخوار سیراب ہونے کے بعد ماں کے سر پر سر رکھ کر نیند کی وادی میں سیر کناہ ہو جاتا ہے. اینجلا کے آنے تک وہ آنکھیں موند کر مکمل بے حواس ہو چکی تھی. اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماہین سے کیوں چھپتی پھر رہی ہے. وہ شاور لے کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. جیسے ہی ماہین نے بیڈ چھوڑا اس نے کمرہ چھوڑ دیا. ماہین کیونکہ گہری نیند سے جاگی تھی، حاضر دماغی مفقود تھی. اس وقت تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی مگر فرسٹ پیریڈ ختم ہوتے ہی اس نے سفینہ کو جا لیا تھا. تم رات کو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس نے کلاس سے باہر آتے ہی سفینہ کا بازو دبوچ لیا. کہیں نہیں، بس ویسے ہی اوپن ایئر انجوائے کرنے کا موڈ بن گیا تھا. اس نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا اور نظر چرا لی. بے وقوف مت بناؤ. میں سمجھ گئی پرنس سے باتیں کرنے کا موڈ بن گیا ہوگا. ویسے بھی نئے نئے رومانس میں سب سے پہلے نیند ہی کا ستیہ ناش ہوتا ہے. ماہین اس کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہی تھی. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سفینہ کی رفتار مزید تیز ہو گئی. تم اتنی تیز کیوں چل رہی ہو؟ ماہین حیران پریشان نظر آئی. میں سیکنڈ پیریڈ نہیں لوں گی، ہاسٹل جا رہی ہوں. سفینہ ہنوز ماہین کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جبکہ ماہین کی نظریں مسلسل سفینہ کی طرف تھیں. کیوں پیریڈ کیوں نہیں لوگی؟ آج تو منڈے ہے اور یہ سنڈے منڈے چھوڑو. بس میری طبیعت ٹھیک نہیں. کراچی میں بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. سفینہ نے ماہین کی بات کاٹ کر قدرے جھنجھلا کر کہا. کمال ہو گیا. میں تو سوچ رہی تھی کہ تم بہت فریش اور انرجیٹک ہو کر واپس آؤ گی. تم تو یوں تھکی ہوئی لگ رہی ہو جیسے کراچی سے پیدل آئی ہو. ماہین کی معصومانہ حیرت دیدنی تھی. بتایا نہ ریسٹ نہیں کیا. تھوڑا سا سو کر اٹھوں گی تو فریش ہو جاؤں گی. پلیز تم جاؤ، پیریڈ شروع ہونے والا ہے. سفینہ کو ماہین کی قربت بوجھ لگ رہی تھی. اندر چھپی ہوئی غم و غصے کی کیفیت کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا. اوکے، واقعی تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو. ٹھیک ہے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے. ماہین کو اس کی بیزاری واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی. اسے لگا کہ وہ سفینہ کو در حقیقت تنگ کر رہی ہے. ماہین کے لیے یہ نیا تجربہ تھا. سفینہ کم گو ضرور تھی مگر مسکراتی رہتی تھی. اس کی مسکراہٹ ہمیشہ الفاظ کا نعم البدل محسوس ہوتی تھی مگر اس وقت تو وہ چڑچڑی اور بیزار نظر آ رہی تھی. ماہین کو یقین کرنا پڑا کہ وہ تھکی ہوئی ہے. حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سفینہ بہت اچھے موڈ میں لاہور واپس آئی تھی. جب وہ ٹینس کھیلنے نکلی تو وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی. جب وہ واپس آئی تو اسے گہری نیند سوتا پایا. ڈنر کے وقت بھی وہ سو رہی تھی. ماہین نے احتیاطاً کچھ اسنیکس اس کے لیے روم میں لا کر رکھ دیے تھے تاکہ رات کو وہ اٹھے تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو. لیکن رات 2 بجے جب وہ گہری نیند سے جاگ کر واش روم گئی تو سفینہ کا بیڈ خالی تھا. پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ وہ واش روم میں ہوگی مگر جب سوئچ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ آف ہے، یعنی واش روم میں کوئی نہیں ہے. پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بھی مقفل نہیں تھا. صبح اٹھی تو سفینہ کو پھر کمرے سے غائب پایا. یہ بہت غیر معمولی تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اگر سفینہ کسی وجہ سے کمرے سے باہر جاتی تو وہ اسے سوتے سے جگا کر بتا کر جاتی تھی مگر اب تو جیسے وہ رات سے اسے تلاش کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی. وہ رک گئی تھی. سفینہ آنکھوں کے سامنے چلتی چلی جا رہی تھی. چال بھی معمول کے خلاف تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاگ کر چھپنا چاہ رہا ہو. پرنس نے خود گیسٹ روم میں جانے کی بجائے سندل اور صوبان کو بلوا لیا تھا.
संदल सोबान का हाथ थामे लाउंज में दाखिल हुई तो प्रिंस को व्हाइट लेदर के सोफे पर मुंतजिर पाया। सोबान, जो बहुत सहमा सहमा और खामोश सा था, प्रिंस को देखते ही फूल की तरह खिल उठा और भागकर प्रिंस से लिपट गया। ये बड़ी बेसाख्ता सी हरकत थी जिस पर उसकी माँ को भी खुशगवार हैरत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंस ने संदल को सलाम करने में सबकत हासिल की। जी वालेकुम अस्सलाम। संदल ने बहुत मोहतात अंदाज में प्रिंस की तरफ देखा, जो इस वक्त ब्लैक जीन्स और सी ग्रीन टी शर्ट में मलबूस था। संदल ने उसे अभी तक कुर्ते पजामे और शलवार कमीज पहने ही देखा था। जदीद अहद का मलबूस उसके कदो कामत को बहुत नुमाया कर रहा था। नज़र उठाने का मोहतात अंदाज तो उसकी शख्सियत का जादू था। शायद गैर मामूली हालात में परवरिश पाने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही मोहतात और हसास होते हैं। जिस दादी की सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजर रही थी, वो उसकी दादी नहीं परदादी थी, एक तारीख थी, तजर्बे का कमाल थी। सिर्फ जनरेशन गैप नहीं था, ट्रिपल जनरेशन गैप था। बचपन में तसव्वुराती देवमालाई कहानियाँ नहीं सुनी थी, तारीख सुनी थी। वो दादी की तमाम तर तवज्जो का महवर और मरकज़ था। उसकी तरबियत इस तरह की गई थी जैसे अस्करी इदारे में रंगरूट की दुर्गत बनती है। उसकी पैदाइशी जहानत पर दादी के फ़लसफ़े का गहरा रंग था। इस पायदार और दीरीना रफ़ाकत की वजह से ही उसकी ज़िंदगी गैर मामूली थी। वो सिर्फ 8 साल का था तो उसे मराकबे का शऊर भी मिल चुका था। लेडी सोफिया योगा, मराकबा, मुतालिया की शाइक थी। शायद इसी रूहानी मिजाज के बायस एसाब में वो कुव्वत मौजूद रही जिसने मुश्किल तरीन हालात में उन्हें गिरने नहीं दिया। पोते के तन्हा हो जाने के ख्याल ने ज़िंदगी के लिए हरीस बना दिया, लेकिन 70 साल की उम्र में बाईपास हुआ तो उनके मामूलात खुद ब खुद तब्दील हो गए। नफ्सियात में इनकलाब पैदा हो गया। वो खुद पर तर्स खाने लगी और प्रिंस को बार बार याद दिलाती कि तुम्हारे ग्रैंड फादर के इश्क ने मेरे दिल का ये हाल कर दिया। सिला हुआ कपड़ा उधड़ कर दोबारा सिला है, और जब कपड़ा उधेड़ कर दोबारा सिया जाता है तो कभी पुराने टाँके पर नया टाँका नहीं आता, आगे पीछे हो जाता है। और अब मैं बगैर मुंडेर की छत पर बिल्कुल किनारे पर खड़ी हूँ। इसीलिए संदल पहली मुलाकात से लेकर आज तक दरियाए हैरत में गोताज़न थी। प्रिंस उसकी समझ में नहीं आ सकता था, इसलिए कि हर नौजवान को 90 बरस की परदादी नहीं मिलती। उसका दिल प्रिंस की तरफ यूं खींच रहा था कि वो अपने एहसासात से खौफजदा हो गई। वो एक सितमगर शोहर के साथ बहुत ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार रही थी। जितने भी मर्द निगाहों से गुजरे थे वो सलमान से कुछ कम या मिलते जुलते ही महसूस हुए थे। सलमान को अपनी तकदीर जानकर वो अपने बच्चे के बाप से मुकम्मल वफादार थी। आदम का बेटा जो सर से पाँव तक नफ्स ही नफ्स था, हलक तक भरकर कमाता था, शेर होकर सोता था, अपनी वहशतों को प्यार का नाम देता था, वो उसी से बहल जाती थी। आपके लिए फ़िलहाल एक छोटे से घर का बंदोबस्त कर दिया गया है। जब तक आपके हस्बैंड के साथ मामलात क्लियर नहीं होते, आप वहीं रहें। सोबान को स्कूल भेजें, अब इसकी कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रिंस ने सोबान की गाल छूकर टू दी पॉइंट बात की। लेकिन वो घर कहाँ है? संदल को इस गैबी मदद से रूहानी मुसरत का एहसास तो हुआ, मगर कुछ उलझनें भी तंग करने लगी। इस जगह से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव पर है, मगर सोबान के पिक एंड ड्रॉप का बंदोबस्त हो जाएगा, उसकी आप फिक्र नहीं करें। प्रिंस सोबान की तरफ अपनी तवज्जो करके संदल से मुखातिब था। संदल, जो अपने ही एहसासात से खौफजदा और परेशान थी, अब इस सूरत हाल से फ़ौरन बाहर निकलना चाहती थी। गैर इरादी तौर पर नज़र प्रिंस पर जा पड़ रही थी। उसके इरादे का कोई अमल दखल नहीं था, मगर ये ज़िंदगी का दिल दहला देने वाला तजर्बा था कि दिल यूं भी खींचते हैं। सलमान से उसकी मोहब्बत की शादी नहीं थी, उसके सरपरस्त उसके सगे चचा थे। सलमान ने किसी पार्टी में उसे देखकर प्रपोजल भेजा था और शादी हो गई थी। चचा चची को अपनी इकलौती बेटी जो अमेरिका में मुकीम थी के पास बकिया उम्र गुजारने की जल्दी थी। उन्होंने गोया सर से बोझ उतारा और चलते बने। ये अलग बात कि संदल की शादी के 2 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया था और यूँ संदल की बैक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। सलमान ने उसे ज़र खरीद की तरह इस्तेमाल किया, जैसा कि हल्के और कमज़ोर शख्सियत के हामिल लोग किया ही करते हैं। एंजिला आपको हर तरह से गाइड करने के लिए मौजूद है। और वो जो सलमान वाला मसला है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने जा रहा है। संदल को लगा कि अगले ही पल प्रिंस वहाँ से चला जाएगा। जो सवाल उसे रात से तंग कर रहा था एकदम जुबान से फिसल गया। सोबान ने भी बाप का नाम सुनकर घबराकर प्रिंस की तरफ देखा था। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारा हाउस मैनेजर एंजिला जवार हुसैन आपको हर तरह से कंफर्टेबल रखेंगे। ये कहकर प्रिंस ने झुककर सोबान के सर पर बोसा दिया और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। संदल को यूँ लगा जैसे जी की जी ही में रह गई और वो अपनी तसल्ली के लिए सवाल पर सवाल करने के लिए कमर बस्ता थी, मगर प्रिंस का मोहतात अंदाज़े गुफ्तगू उसे खामोश रहने की तनबीह कर रहा था। प्रिंस जा चुका था और वो यूँ खड़ी थी गोया घने जंगल से गुजरते हुए सवारी ने धोखा दे दिया हो। सोबान गुमसुम खड़ी माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था।
کوئی بھی ماں، وہ ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ، کبھی بھی اپنی بیٹی کا تماشا بنانا پسند نہیں کرے گی۔ آپ کی اس حرکت کو میں نے اس لیے اگنور کیا تھا کہ میرا اگنور کرنا ہی آپ کے لیے سخت سزا تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب ڈور ناک کرتے ہیں آواز تو پیدا ہوتی ہے۔ تاجور نے معاشرے کی روایات کے برخلاف ایک قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر اس کے بعد سے ایک نامعلوم سی بے کلی لاحق ہو گئی تھی۔ اب ان کی انا کا سوال تھا۔ انہوں نے چند ضروری کام نپٹا کر ساحل کو اپنے آفس میں طلب کر لیا تھا اور یہ جتانا ضروری سمجھا تھا کہ پہل ساحل کی طرف سے ہوئی تھی اور وہ اسے مسلسل چیک کر رہی تھی۔ ساحل دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، گویا اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنس رہا تھا۔ کاش اس روز زارا کی بجائے سفینہ کا نام لکھ دیتا۔ البتہ جتانے کے بعد تاجور کی انا کو قرار مل گیا تھا۔ زارا کی وجہ سے جو کچھ انہیں مجبوراً کرنا پڑ رہا تھا، اس مجبوری کا تو وہ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت ٹھنڈے دماغ سے زارا کے معمولات، اس کی حرکات و سکنات چیک کر رہی تھی، جس کا حاصل یہی نکلا کہ ہم پلہ لوگوں میں اس کی شادی کرنے کا مطلب تھا کہ وہ آئے دن بے عزت ہوتی رہیں، اس کی غلطیوں کی وضاحتیں پیش کرتی رہیں۔ جی میم، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس پر آج تک مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ساحل کے پاس در حقیقت غلطی ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ سر جھکائے نادم ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ غلطی؟ تاجور حیران رہ گئی۔ جی بس غلطی ہی سمجھے، اتنی ہائی پروفائل فیملی کی لڑکی کو اپروچ کرنے کی کوشش کرنا غلطی ہی تو ہے۔ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ساحل نمبر بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ انتہائی شریف و نفس نوجوان کا بحروب بنا کر تاجور کو بے بس کر رہا تھا۔ اوہ، تاجور کو اس کی حقیقت پسندی نے گویا خرید ہی لیا۔ یہ نوجوان کسی صورت ان کی دولت کو برباد نہیں کرے گا، بہت میچور انداز میں سوچتا ہے۔ ان کے دل کو اس کی ندامت و حقیقت پسندی سے مزید تقویت پہنچی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ساحل کو یہ جاننے کی جلدی تھی کہ زارا کو اپنانے کی صورت میں اسے فوری حاصل ہونے والے فائدے کیا ہیں۔ وہ ہاں کرنے سے پہلے تاجور کو کسی پختہ عہد کے ساتھ باندھنا چاہتا تھا۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ زارا جیسی احمق لڑکی سے اس جیسے دانشور کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ گھر، گاڑی، نوکر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوں گے، مگر مجھے شادی جلدی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیا آفس اسپین میں بن رہا ہے۔ مجھے سال میں 6 مہینے تو ملک سے باہر رہنا ہوگا، یعنی 2 مہینے پاکستان میں تو 1 مہینہ اسپین میں۔ سفینہ کی شادی ہو جائے گی تو باہر کا سیٹ اپ اس کے ہینڈ اوور کر دوں گی۔ اس کو MBA کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بزنس سنبھالے اور میں کچھ ریسٹ کروں۔ تاجور شاید ساحل کے سامنے پہلی بار اپنائیت بھرے انداز میں مسکرائی تھیں۔ ساحل فضا میں محو پرواز ہو گیا، البتہ سفینہ کے ذکر پر دل کچھ ملول سا ضرور ہوا تھا۔ کیا شاندار لڑکی ہے، مگر ہائے قسمت، کوئی اچک کر لے گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، رئیس کہلانے کا خواب تو پورا ہونے جا رہا ہے، دل میں سوچا۔ اس نے پوشیدہ خفت مٹانے کی کوشش کی، جیسے واقعی سفینہ نے کھلے عام اس کا پروپوزل ٹھکرایا ہو۔ میم، کل سے ایک بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں مگر بات نہیں کر پا رہا۔ ساحل نے ہچکچاتے ہوئے گویا کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ ارے جب میں آپ سے کھل کر بات کر رہی ہوں تو آپ کا بھی حق ہے کہ مجھ سے سب کچھ شیئر کریں۔ وہ بات یہ ہے میم کہ مس زارا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں۔ مجھے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ شادی کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ ساحل نے نادیدہ کانٹا نکال پھینکا اور ساتھ ہی تاجور کے تاثرات گہری نگاہ سے ملاحظہ کرنے لگا۔ تاجور ایک لمحے کے لیے در حقیقت چکرائی ضرور تھی، مگر فوراً ہی خود کو مرتب کر لیا تھا۔ مسکرا کر گویا ہوئی، 19 سال عمر ہے اس کی، آپ اسے کسی قسم کی میچورٹی کی امید نہ رکھیں۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ وہ مانتی ہے یا نہیں۔ فرض کریں وہ کسی کاؤ بوائے کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دے اور کہے کہ میں اس سے شادی کروں گی، تو کیا میں اس کی حماقت میں اس کا ساتھ دوں گی؟ وہ مجھ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس عمر میں فیصلے پیرنٹس ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دل کا موسم ہوتا ہے، دلیل کا نہیں۔ اس عمر میں تو ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے۔ تاجور کے الفاظ سے اس کے وجود میں سنسناہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس کے تمام پوشیدہ سوالات کے جواب ایک ساتھ مل گئے تھے۔ میم ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اس نے سوچا۔ وہ تو صرف ایک زوردار آواز سے ہی زیر ہو سکتی ہے۔ پارے کی طرح بے قرار انسان کی کسی سوچ میں استحکام نہیں ہوتا۔ شکر ہے میرے خدشات غلط نکلے۔ میم تو میرے لکھے کو پکڑے بیٹھی ہیں، بقول ان کے وہ کافی عرصے سے اس کے بارے میں غور و خوض فرما رہی تھیں۔ خوبصورت، سمارٹ، تعلیم یافتہ، محنتی، خود اعتماد۔ خود اعتماد تو خیر میں اتنا ہوں کہ نامکمل کاغذات کے ساتھ ہیتھرو ایئرپورٹ پیرس ایئرپورٹ پر اتر کر آرام سے باہر آ سکتا ہوں۔ ساحل کی خوش فہمی نے فراست کے تمام راستے بند کر دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، غیر ضروری خود اعتمادی دانائی کی آنکھوں میں مرچیں جھونک دیتی ہے۔ اسے تکبر کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، جو صریحاً لفظ دھوکے سے ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ منتخب ہونے کا احساس ہمیشہ سے تکبر کو بڑھاوا دیتا ہے، اگر فطرت نے تخلیقی عناصر میں پہلے سے اس کا بیج بویا ہوا ہو۔
تکبر زرخیزی اور تخلیقی عمل کے لیے زہر حلاحل ہے۔ جمود کا استعارہ اور ایک مقام پر ٹھہر جانے کا نام ہے، جبکہ اس کائنات میں انسان جتنا کچھ جان چکا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی موت تک پوشیدہ رہتا ہے۔ مردانہ انا کو اتنی تقویت پہنچی کہ طبیعت سرشار ہو گئی۔ شکر ہے زارا ماں کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پر۔ ویسے بھی تاجور جیسی خاتون کی بیٹی حدود نہیں پھلانگ سکتی۔ ٹھیک سے ساتھ چلتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ… اندر براجمان شیطان ورنہ کے بعد ماں نے خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے میم، میں آپا کو بلا لیتا ہوں، آپ ان سے ملاقات کے بعد جو بہتر سمجھے فیصلہ کر لیں۔ آپ نے مجھے بہت عزت دی، شاید میں تو اتنی عزت افزائی ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ میں تو عزت سے زندگی گزارنے کے لیے سخت محنت کو اپنا نصف العین بنا چکا ہوں۔ دولت مند بننے کے خواب کبھی نہیں دیکھے، ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ ساحل نے وہ اداکاری کی کہ دلیپ کمار اپنی پہلی فلم میں کرتا تو فلم کبھی فلاپ نہ ہوتی۔ اس قدر زور آزمائی کی وجہ وہ خوف تھا جو کامیابی کی چوٹی پر عموماً لاحق ہو جاتا ہے، اور کامیابی کی شدید خواہش ضمانت چاہتی ہے۔ تاجور تو اس کی بات سن کر سر سے پاؤں تک سیراب ہو گئی۔ قیمتی پتھر کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے حسن انتخاب کی داد دی۔ آخر بزنس ٹائی کون ہے، وہ نہیں پہچانے گی تو بھٹیار میں بیٹھی ماسی جینا پہچانے گی کیا؟ ٹھیک ہے، میں اکاؤنٹ میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ کی سسٹر کے ریٹرن ٹکٹ کا انتظام کر دیں، تفصیلات آپ شیئر کر لیں۔ ساحل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ڈی اے ٹی اے کا بھی بندوبست ہو رہا تھا۔ کیا یاد کریں گی آپا، بھائی کی وجہ سے پلین کو پہلی بار اندر سے بھی دیکھیں گی۔ وہ تو ڈائیووں میں بیٹھ کر ہی پھولی نہیں سماتی، شروع ہی سے خرچہ بچ رہا ہے۔ زارا، میں تمہاری بدتمیزیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اڑتے ہوئے سرشاری کی کیفیت میں سوچ رہا تھا۔ 2 بیڈ روم، وسیع و عریض لاؤنج، چھوٹا سا ڈرائنگ روم، ماڈرن امریکن کچن، مکمل فرنشڈ، ڈرائیور اور ایک ملازمہ نور سندل کے ہمراہ تھی۔ نیا 0 میٹر لگژری اپارٹمنٹ دیکھ کر سندل کو در حقیقت بہت خوشی ہو رہی تھی۔ صوبان بھی بہت دلچسپی سے ایک ایک شے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اینجلا یہاں نہیں رہتی، مگر کتنا صاف ستھرا ہے۔ اس نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا۔ جی میم، مگر ان کا بیٹا یہاں رہتا ہے۔ نور نے سندل کو چونکا دیا۔ بیٹا؟ جی میم، ان کا بیٹا اسکاٹ لینڈ میں پڑھ رہا ہے، چھٹیوں میں آتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ جانے سے پہلے وہ یہیں رہتا تھا۔ نور نے اسے مزید معلومات پہنچائی۔ اچھا، مگر دیکھنے میں تو لگتا ہے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں۔ سندل نے حیران نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ جی اینجلا بہت مینٹین رکھتی ہیں، نور نے مؤدبانہ جواب دیا۔ واہ، پرنس کے نوکروں کے بچے بھی اسکاٹ لینڈ میں پڑھتے ہیں، وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہ بیڈ روم روبن کا ہے، لاکڈ ہے، اور یہ اینجلا کا۔ آپ اینجلا کا بیڈ روم یوز کریں گی۔ نور نے برابر برابر بنے دونوں بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر اینجلا کا بیڈ روم کھول دیا۔ سادہ سا بیڈ روم، ایک ڈبل بیڈ، 2 لیدر کی سیٹیں، ایک شیشے کی بڑی سی گول میز، چھوٹی چھوٹی سائڈ ٹیبلز جن پر ٹیبل لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ بیڈ اور واش روم کے درمیانی راستے پر گہرا سرمئی رگ، بس یہ کمرے کی کل آرائش تھی۔ نور نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ واش روم بہت بڑا تھا۔ واش روم کے اندر ہی ڈریسنگ ایریا تھا۔ دیوار گیر وارڈروب تھی جس کے 6 پٹ باہر سے ہی نظر آ رہے تھے، اور ڈریسنگ کا آئینہ بھی، شاور کیبن، ٹاول ریک، سلیپر۔ روشن صاف ستھرا واش روم دیکھ کر بہت طبیعت مطمئن ہو گئی۔ وارڈروب کے صرف 2 ڈور لاکڈ ہیں، باقی خالی ہیں، آپ یوز کر سکتی ہیں۔ نور نے پلٹ کر سندل کی طرف دیکھا۔ صوبان کو ان تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر بالکنی میں چلا گیا۔ میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، سندل کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا تھا، مگر نور طرح دے گئی کہ ملازمہ کو پرسنل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ نور کی خاموشی پر سندل کو عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ بھلا یہ بات نور سے کرنے والی تھی؟ اس نے خود کو ملامت کی۔ آج لنچ ڈرائیور گھر سے لے آئے گا، مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا اور صوبان کا کھانا خود بناؤں گی، روٹین میں بھی بناتی ہوں، سندل نے کہا۔ جی، لیڈی صوفیہ سے آپ شیئر کر سکتی ہیں، میں اب اجازت چاہتی ہوں، نور نے روبوٹ کے انداز میں کہا، اور اسی انداز میں سر جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیچے پارکنگ میں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی سندل آڑی ترچھی بیڈ پر جیسے ڈھہ گئی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اپنی بدنصیبی کا اتنا یقین تھا جیسا کہ اس بات پر کہ اس کے مرحوم باپ کا نام سلطان احمد صدیقی ہے۔ پھر کیسے یقین آ جاتا کہ رات ختم، دن طلوع ہو چکا ہے۔ زارا پتھر کے مجسمے کی طرح یک ٹک تاجور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک اصولی بات ہے، آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی کسی کیریئر میں دلچسپی نہیں رکھتی، جیسے کہ آج کل ہر تیسری لڑکی پڑھ لکھ کر کچھ کرنے کے خواب دیکھتی ہے، تو پھر لڑکی کا شادی شدہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ شوہر اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی بالکل نیچرل ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ تاجور اس کی غیر معمولی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود انجان بن کر اپنی بات کر رہی تھی، فیصلے صادر کر رہی تھی۔ اماں، میری اسٹڈی ابھی انکمپلیٹ ہے، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔
आर्ट्स कॉलेज में हो, ये तो तुम्हारे लिए इंटरटेनमेंट है, शादी के बाद भी कंप्लीट कर सकती हो, नो इश्यूज़। ताजवर ने यूं जवाब दिया जैसे वो उस पर वाजे कर रही हों कि फैसला हो चुका है। अम्मा, इट्स ए वेरी पर्सनल, मेरी शादी का फैसला आप क्यों करेंगी? अब उसकी फितरी खुदसिरी ऊद कर आई। जब मैं तुम्हारी गलतियों और हमाकतों की जिम्मेदार हूँ, जब मैं तुम्हें हर तरह से फैसिलिटेट करने की जिम्मेदार हूँ, जब मैं तुम्हारे किए हुए हर नुकसान की जिम्मेदार हूँ, तो तुम्हारी हिमाकतों से बचने महफूज होने का अपना हक भी महफूज रखती हूँ। ताजवर ने अभी इस अंदाज में बात की जिस तरह वो अपने एम्प्लॉय से उस वक्त बात करती थी जब वो अपने फ़राइज़ में कोताही करते हुए साफ पकड़ा जाता था। इम्पॉसिबल, सारा ने बदतमीज़ी से कहा और खड़ी हो गई। ठीक है, अगर तुम मेरे सिलेक्शन पर शक करती हो तो मैं खुले दिल से तुम्हारे सिलेक्शन को कबूल कर लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। ताजवर ने बहुत एतमाद से ऑफ़र की, क्योंकि इतना तो उनको यकीन था कि सारा की फ़िलवक्त कोई चॉइस नहीं है, और ऐसी गैर जिम्मेदार खलंडरी लड़कियों के साथ लड़के सीरियस होते भी नहीं हैं, ख़ास तौर पर काबिल, संजीदा और पुरअज़म लड़के जो रोशन मुस्तकबिल की खातिर वक्त ज़ाया करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, कम खाते और ज़्यादा जागते हैं, अपने मिनट्स का ही नहीं सेकंड्स का ऑडिट भी खुद ही करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको खुद बता देती, सारा ने गम और गुस्से की कैफियत दबाते हुए बमुश्किल कहा। आई नो, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ। ताजवर ने उसे बैठने का इशारा भी साथ साथ किया। वो तुअन और करहन किनारे पर टिक गई। किसने प्रपोज किया है मुझे जो आप इतना सीरियस ले रही हैं? ताजवर के मुस्तहकम अंदाज पर बिलाखिर फितरी सवाल जहन में पैदा हुआ था। ताजवर उसका सवाल सुनकर यकलख्त खामोश हो गई। वो सोच रही थी कि साहिल के बारे में बात का आगाज़ किस तरह होना चाहिए। सारा को अब अपने सवाल का जवाब पाने की बेचैनी लाहक थी। वो बहुत गौर से उनकी तरफ देख रही थी। आज बहुत कुछ गैर मामूली हुआ था। ताजवर वक्त से पहले घर आ गई थी, उसके साथ लंच किया था, उसकी कॉलेज की मसरूफियात के बारे में पूछ पड़ताल की थी, और जबकि वो हलक तक भरकर खुमारे गंदम में मस्त होकर सोने के मूड में थी तो ताजवर ने उसे अपने बेडरूम में तलब कर लिया था। वो किसी नई हिमाकत के लिए उसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं थी। सफीना को खुशकिस्मती से एक निहायत मोजिज़ ख़ानदान ने कबूल किया था। वो शहर में मज़ीद मोजिज़ और नुमायाँ हो रही थी। अब कोई रिस्क लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरे फितरत को शिकस्त देना किसी इंसान के बस में ही नहीं। सफीना उनकी हकीकी अकलौती औलाद थी और ज़ारा ले पालक। साहिल बहुत अच्छा, शरीफ और मेहनती लड़का है। तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले हमारे हमसाये में शादी हुई थी। हमजा साहब ने अपनी हसीन और जमील बेटी की शादी जिस लड़के से की वो देखने में लड़की का मुलाजिम लगता है। उसकी खूबी यह है कि वो कारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और बस। साहिल खूबसूरत, हैंडसम, क्वालिफाइड और माँ साहिल तो हमारा मुलाजिम है। सारा की आंखें फटी जाती थी। हमारा नहीं, मेरा। ताजवर ने तसीह की। वो अब ज़ारा की हैरत मुलाहिजा करने से गुरेज कर रही थी। वो मिडिल क्लास, या उसका तो कोई स्टेटस नहीं है। उसने मुझे प्रपोज किया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपने उसकी बात सुन कैसे ली? धक्के देकर ऑफिस से क्यों नहीं निकाला? ज़ारा बदतमीज़ी से चिल्लाने लगी और झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उसका मुंह नोच लूँगी, आप उसे इसी वक्त फारिग करें। आज के बाद वो हमारी कंपनी में काम नहीं करेगा। ज़ारा गुस्से की शिद्दत कंट्रोल करने की कोशिश में बार बार अपनी मुट्ठियाँ भींच रही थी। उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तुम्हारे लिए वो मेरा सिलेक्शन है। अब आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। ताजवर ने शट अप या स्टॉप कहने के बजाय पहले वो सब कुछ तहम्मुल से सुना जो ज़ारा ने कहना चाहा। उनको हकीकत में दिलचस्पी थी कि वो साहिल के बारे में कैसे ख्यालात रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकार करने की क्या दलील दे सकती है। ताजवर की बात पर वो यूं ठिठक कर साकत हुई जैसे बर्फबारी के मौसम में बादल से टपकने वाला पानी ज़मीन पर गिरने से पहले ही बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ताजवर ने नज़र नहीं चुराई। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। उनकी आंखों में छुपा जलाल और एतमाद इतना पुरअसर था कि ज़ारा पलके झपकने पर मजबूर हो गई। अम्मा, आप मेरी शादी करना चाहती हैं या सज़ा देना चाहती हैं? उसने सदमे की कैफियत में सवाल किया था। सज़ा देना चाहती तो किसी निकम्मे फजूल से लड़के से तुम्हारी शादी कर देती। सिर्फ साहिल जैसा मैच्योर लड़का ही तुम्हें संभाल सकता है, वरना तुम किसी के बस की नहीं हो। तुम्हारी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं है, और जिस लड़की की ज़ुबान कंट्रोल में ना हो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। बेटी की फ्लॉप शादी पेरेंट्स की जलील और शर्मिंदा कर देती है, और मैंने शोहर की डेथ के बाद इतनी मेहनत जिल्लत कमाने के लिए नहीं की। ताजवर ने गोया जता दिया कि फ़ैसला हो चुका है। वाह अम्मा, क्या इंसाफ किया है। एक बेटी के लिए प्रिंस, दूसरी बेटी के लिए प्रिंस का नौकर। उसकी आंखों में ताजवर के लिए बेजारी और ज़ुबान में जहर उबलने लगा। ताजवर हर तरह के रद्द अमल के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने फैसले से हटने का तसव्वुर भी नहीं कर रही थी। प्रिंस ने सफीना को खुद प्रपोज किया है। मैंने बेटी के रिश्ते के लिए अखबार में ऐड नहीं दिया था। प्रपोजल तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं, मगर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपनी दोस्तियां तबाह नहीं करना चाहती।
اس لیے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم فیملی لائف چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ کوئی ایسا تمہارے ساتھ ہو جو تمہیں چلائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں میرے فیصلے کرنے والی؟ سارا احساس توہین سے دیوانگی کا شکار ہو گئی۔ احساس برتری پر ضرب کاری لگنے کی وجہ سے اس کے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا۔ ساری عمر کی محنت کا صلہ آخری اور انتہائی درجے کی بدتمیزی۔ تاجور انسان ہی تھی۔ احساس توہین کی شدت نے وجود میں بارود بھر دیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی سارا ان کا انداز دیکھ کر قدرے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تاجور کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں ہی تو سب کچھ ہوتی ہوں تمہاری، اس لیے کہ تمہاری خوش نصیب ماں تمہیں جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور تمہارے باپ نے اپنی دوسری بیوی کی خوشی کی خاطر اخبار میں اشتہار چھپوا دیا تھا کہ بے اولاد جوڑے رجوع کریں۔ یہاں تک تاجور کی کیفیت بے اختیاری تھی۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور قدرے رسانیت سے گویا ہوئی۔ تمہارا باپ ہماری کمپنی میں کی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ زارا کو یوں لگ رہا تھا کہ بس وہ بے ہوش ہو کر گر ہی جائے گی۔ تاجور نے زارا کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے نفس میں اود کر آنے والے شیطان کے اچانک ہونے والے عقبی وار سے چوکنی ہو گئی تھی، اور روح میں خیر و شر کا ازلی مارکا برپا ہو رہا تھا۔ احسان جتانے کی کبھی نیت نہیں کی تھی، مگر جتا دیا تھا۔ دل پر منو بوجھ آ پڑا۔ زارا نے کرسی کی ہتھی پر ہاتھ دھرا، پھر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہنوز پلکیں جھپکائے بنا تاجور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی، تمہیں دوسری لڑکیوں کی طرح نارمل اور نیچرل لائف گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس بار تاجور کے لہجے میں بلا کی شکستگی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عمر بھر کی ریاضت پل میں اکارت کر بیٹھی ہوں۔ آپ میری اماں نہیں ہیں؟ زارا پتھرائی آنکھوں سے تاجور کو تکتے ہوئے شدید صدمے کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ ماں بن کر پرورش تو کی ہے، تاجور بمشکل یہی کہہ سکی۔ ماں مر گئی تھی، باپ تو زندہ ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ سارا صاحب کا کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے لکھ کر دے دیا تھا کہ اب اس کا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، کبھی کلیم نہیں کرے گا۔ تاجور نے نظریں جھکا کر آہستہ سے جواب دیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زارا نے جواب سنا تو صدمہ بڑھ گیا۔ اب بھی نہ بتاتی اگر تمہاری سرکشی حد سے نہ بڑھتی۔ تاجور نے سارا بوجھ اس کی طرف سرکایا۔ سارا جو بے پانی کے دھوئیں جیسے بادل کی طرح اڑتی پھرتی تھی، ایک بھیانک سچ اور خوفناک حقیقت کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں تلے زمین شک ہو رہی ہو اور وہ دھنستی جا رہی ہو۔ گھر میں انسان بکری، مرغی، طوطا، مینا بھی پالتا ہے تو وہ بستگی کا احساس ہمہ وقت جکڑے رکھتا ہے۔ پالتو جانوروں پرندوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سارا تو پھر انسان کا بچہ تھی۔ جب سے بولنا سیکھا تاجور کو اماں اماں پکارتی تھی، کیونکہ سفینہ بھی ماں کو اماں کہتی تھی۔ تاجور نے زارا کے چہرے پر پھیلی وحشت و اذیت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ کتنی بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی نہ بتاتی، مگر میں تمہیں بہت اچھی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مکمل زندگی، ایک پیار کرنے والا شوہر، پیارے پیارے بچے اور ان کی بے حساب خوشیاں۔ سارا تمہیں برے بھلے کی سمجھ نہیں ہے بیٹا، تمہاری سرکشی اور منہ زوری مجھے ڈراتی ہے۔ میں تمہیں ٹھکرائی ہوئی عورت کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں کسی نعمت کی کمی نہ ہو۔ تاجور نے زارا کو نرم لفظوں میں سمجھایا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج کل جو حالات ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تک درندوں سے محفوظ نہیں۔ یہ ماڈرن ایلیٹ کلاس کے لڑکے بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں۔ زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، صرف اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو مستقبل میں ایک عزت دار عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ بولتے بولتے تاجور کی آواز بھرا گئی۔ مگر میں تو آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ سارا ان کے بازو کا حصار توڑ کر ان کی طرف تکنے لگی۔ سارے کس پل نکل چکے تھے، کسی راہ بھولی ہوئی لڑکی کی طرح جو دوران سفر سمت بھول جائے اور حیران پریشان دور دور تک دیکھا کیے۔ بیٹی ہونا تبھی تو تمہارے مستقبل پر نظر ہے۔ کیا سفینہ اور تم میں کوئی فرق کیا ہے؟ جس سکول میں سفینہ کو پڑھایا اسی سکول میں تمہیں بھی پڑھایا۔ اس نے مرضی کا کھایا پیا، تمہیں بھی اپنی من پسند کا کھانے پہننے کی اجازت دی۔ جس طرح اس کی برتھ ڈے منائی اسی طرح تمہاری۔ اس نے 3 بار اسکالرشپ لی اور پھر گولڈ میڈل، تو میں نے اسے کار گفٹ کی۔ یہ پیرنٹس کی طرف سے شاباشی ہوتی ہے۔ تم بھی کچھ ایسی کارکردگی دکھاتی تو گفٹ ضرور ملتا۔ وہ اب ایک نادیدہ احساس جرم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ آپ نے تو کھڑے کھڑے مجھے تباہ کر دیا اماں۔ اب آپ مجھے 10 روپیز میں بھی کہیں بیچ دیں تو میں کچھ نہیں بولوں گی۔ الفاظ تھے کہ بلاسٹک میزائل تاجور کے دماغ کو چیر کر دل میں تباہی پھیلانے لگے۔ زارا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ دل کیوں پھٹا تھا؟ احساس برتری کی مکمل موت واقع ہو گئی تھی کیا؟ طبقہ اشرافیہ کا سر پر سجا ہوا تاج سر سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ چڑھی ہوئی ناک تمسخرانہ مسکراہٹ، چال جیسے کہ زمین کو روندتی ہوئی پہاڑ میں درار ڈالنے جا رہی ہو۔
गर्दन का अकड़ाव जो हमा वक्त दाएं तरफ झुकी और बाएं तरफ से उठी महसूस होती थी। बाहर से आकर कभी तमीज से शूज सैंडल नहीं उतारे थे, पाँव उठाकर उछालती थी। नौकर दौड़ता हुआ आता और सौगात की तरह उसके जूते संभालता। तबीयत सरशार हो जाती थी। एक जूते उठाने वाला दूसरी ठंडा पानी लेकर हाजिर। कभी कभी तो अपनी रिस्ट वॉच भी मुलाजमा से उतरवाती थी। पढ़कर यानी गोया पहाड़ खोदकर घर आई तो लाउंज में सोफे पर साहिल की रेत की तरह ढह जाती। अपना बाजू फैलाकर मुलाजमा को इशारे से रिस्ट वॉच उतारने का कहती। मुंह से बोलना भी गोया कसरे शान के मस्ताक था। ताजवर ने बड़े दुखी दिल से उसके बहते आंसुओं की तरफ देखा था। वो तो आंसुओं का एक ही मतलब जानती थी कि जब दिल दुखता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि कमजोर व हासिद इंसान दुखी इंसान से ज्यादा तबीयत से रोता है, क्योंकि दूसरों के पास कोई नेमत देखकर सदमे से उसका कलेजा फटने लगता है। अब ये अलग बात के सादा और मासूम इंसान उन आंसुओं से तरह तरह के धोखे खाते हैं। ताजवर के तड़पने के लिए इतना ही काफ़ी था कि हर वक्त ज़िंदगी से लुत्फानंदोज होने वाली ज़ारो ज़ार रो रही थी। मगर सूरत हाल वही थी जो उस रोने वाले बच्चे की माँ के साथ होती है, जो बच्चे से चाकू छीनकर एक थप्पड़ भी तादीब के तौर पर जड़ देती है, मगर खेलने के लिए चाकू नहीं देती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए जो कर सकती हूँ करूँगी, और मुझे इस बात की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं कि मौजूदा वक्त में तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ताजवर को शुरू होने वाले वाक़े को समेटना भी था और ये जताना भी ज़रूरी था कि वो जो फैसला कर चुकी हैं वो हतमी है। ज़ारा उस वक्त उनके बेहद करीब खड़ी थी। कद में ताजवर से 2 इंच बड़ी ही थी, कम नहीं थी। ताजवर को उसकी तरफ देखने के लिए चेहरा कदरे ऊंचा उठाना पड़ रहा था। अम्मा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इस तरह से रहूँगी जैसे आप पसंद करेंगी, बल्कि उस तरह रहूँगी जैसे अपने घर में नहीं मैडम ताजवर के घर में रहती हूँ, तब भी आपका यही फैसला होगा? ज़ारा ने डबडबाई आंखों से ताजवर की तरफ यूँ देखा जैसे पिंजरे में मकीद तोता आहट पाकर कन अखियों से देखने लगता है, जो उसके खौफ व अंदेशे की अलामत होती है। सवाल तो कर दिया था मगर अंदेशा इनकार ही का था, और जवाब अंदेशे के मुताबिक ही आया। हाँ, इसलिए कि मेरा फैसला इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई और बेहतरी चाहती हूँ। सेहतमंद और मेहनती मर्द अपने ख़ानदान की शान होता है। मेरे ही दोस्तों में तुम्हें ऐसी औरतें मिल जाएंगी जिनके शौहर घर में आने के बाद भी उन्हें मुयस्सर नहीं होते। रात भर ड्रंक होते हैं, सुबह होश आते ही बिजनेस की फिक्र शुरू हो जाती है। हर साल नए मॉडल की कार, हर 6 महीने बाद घर की नए सिरे से डेकोरेशन, दुबई, यूके, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग में शॉपिंग वगैरह वगैरह। बाप होते हुए भी माँ सिंगल पेरेंट। कितनी काबिल रहम होती है ऐसी औरत। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, घर, गाड़ी, कैश, हर वो शय जिसकी तुम आती हो। ताजवर ने कायल करने के लिए दलाइल दिया और फिर तसल्ली भी। बेटी भी कहती हैं और नौकर से शादी भी करना चाहती हैं। ज़ारा के सामने साहिल खड़ा फातिहाना मुस्कुरा रहा था और दिल बैठा जा रहा था। अच्छे लड़कों को सब अपना लेते हैं, बल्कि फखरिया अपना दामाद कहते हैं। ताजवर सब कुछ कहकर बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। अब उनका हर जवाब तहम्मुल का आईनादार महसूस होता था। किसी किस्म की उजलत और बेचैनी लाहक नहीं थी। काश अम्मा आप हकीकत बताने के बजाय मुझे धमकी देती कि अगर मैंने आपका कहना ना माना तो आप मेरी शादी साहिल से कर देंगी। मैं अगर गलत हूँ तो वैसे ही ठीक हो जाती और आपको साहिल के लिए काउंसलिंग ना करना पड़ती। घटा की तरह उमड़कर आने वाले आंसुओं को उसने बमुश्किल रोका। अब उसका दिल चीख चीख कर रोने को चाह रहा था। अपने ही जज्बात से खौफजदा होकर तेजी से कमरे से बाहर चली गई। ताजवर ने भरी जवानी की 13 शबें तन्हा गुजारी थीं। हर गुजरने वाली रात आगही का एक सितारा हथेली पर रखकर रुखसत होती थी। ज़ारा का खानदानी पस मंज़र कतन उम्मीद अफसा नहीं था। वो एक ऐसे खुदगर्ज बाप की औलाद थी जो अपने ऐशो आराम की खातिर अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करने के लिए तैयार हो गया और कभी पलट कर नहीं देखा। उसकी माँ की फितरत क्या थी उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती थी। कभी कभार किसी बिजनेस डिनर में वो अपने शोहर के हमरा शरीक होती थी। चंद रस्मी जुमलों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। ज़ारा की माँ ज़ारा से ज़्यादा हसीनो जमील थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, तरोताज़ा, गर्म जोशी की गुमास, बड़ी बड़ी आंखें, बज़ाहिर बहुत समझदार और बावकार नजर आती थी। उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। ज़ारा के माँ बाप में थोड़ा बहुत नहीं पूरे 20 साल का फ़र्क था। सुनी सुनाई थी कि फिर उसने यानी ज़ारा के बाप ने किसी रईस औरत का घर ख़राब करके दूसरी शादी की थी और वह अपने नए शोहर की बेटी की माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, जो पैदा होते ही माँ से महरूम हो गई थी। ताजवर हस्ब नसब को बहुत अहमियत देती थी। उनके नज़दीक DNA एक कायनाती सच्चाई है। यही वजह थी कि वो ज़ारा की एक एक नकलो हरकत पर निगाह रखती थी, चौकस और चौकन्नी होकर। वो एक ख़ानदानी औरत थी। नानी दादी से सुनती आई थी कि रिश्ता करते वक्त हड्डी को देखो, हस्ब नसब खून में सफ़र करता है। ताजवर के दिल पर अगर बोझ आ पड़ा था, मगर एक अजीब सा बोझ उतरने के बाद खुद को हल्का फुल्का भी महसूस कर रही थी, गोया कि कोई पहाड़ उठाया हुआ था। अचानक वो पहाड़ सर से सरक गया। ज़ारा अपने सुपर डिलक्स बेडरूम के बीचों बीच खड़ी एक एक शय को यूं तक रही थी,
گویا پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ہر شے اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ ایک احساس طمانینت جو ہر آن دل پر چھایا رہتا تھا، ایک سرمستی کی کیفیت جو اپنے حصار میں رکھتی تھی، مفقود ہو گئی تھی۔ جیسے کوئی اجنبی دیس میں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ وہ ناز و ادا، احساس تفاخر، وہ کائنات کو خرید کر ایک طرف پھینک دینے کا اعتماد، سب کچھ ہوا ہو چکا تھا۔ ایک حیرانی اور پریشانی اور سربسری کی کیفیت وحشت زدہ کر رہی تھی۔ سب کچھ بہت تباہ کن تھا، مگر یہ احساس کہ زندہ باپ نے ٹھکرا دیا تھا ایک قیامت برپا کر دینے والا احساس تھا۔ تاجور اور سفینہ کے ساتھ جڑے ہونے کا پیارا سا وابستگی کا احساس ایک دم رخصت ہو گیا تھا۔ دل پھٹ رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، حلق پھاڑ کر چلانے رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر ایک گھٹن تھی جو شہرک پر گرفت کیے ہوئے تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ پر اوندھی گر گئی۔ ساحل بہت پیچھے چلا گیا تھا، صرف قیامت خیز احساس توہین آسیب کی طرح روح میں اترا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دم سے جہاز میں بیٹھ جاؤں؟ اتنے رئیسوں امیروں سے ملنے آؤں گی تو کیا تیاری نہیں کرنا ہوگی؟ آپا حیران پریشان ساحل سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ہاتھ پاؤں بری طرح پھول رہے تھے۔ ارے کیا تیاری آپا، ایک دن کی تو بات ہے، عید بقر عید کے 2 جوڑے پیک کریں اور بس چل پڑیں۔ ساحل کے انداز میں وہ مخصوص جولانی تو نہیں تھی جو عمومی طور پر اس کی ذات کا حصہ محسوس ہوتی تھی، مگر انداز میں ٹھنڈا پن بھی نہیں تھا۔ آپا کو فون ملانے سے پہلے اس نے 10 بار تو کم از کم ضرور یہ غزل گنگنائی تھی: کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ جیسے کوئی وظیفہ کیا ہو اور زیر اثر آ گیا ہو، گویا خود کو سمجھا لیا ہو۔ عید بقر عید کے جوڑے؟ آپا ہونک ہو گئیں۔ ارے وہ تو میں نے سیل میں اٹھائے تھے، وہ دھلائی میں گئے۔ 15 کو کمیٹی نکلے گی، سوچا تھا 2-3 موسم کے کپڑے خرید لوں گی۔ 10-15 ہزار خرچ کرنے کے لیے کمیٹی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ویسے کہاں جمع ہو پاتے ہیں۔ کسی مہینے لگے بھی کہ اس مرتبہ شاید 2-3 ہزار بچ جائیں گے تو بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے۔ ارے ہمارے نصیب میں تو بچت ہی نہیں۔ آپا نے اپنے رونے شروع کر دیے۔ اچھا، ساحل نے چند ثانیے رک کر سوچا اور فوراً حل نکالا۔ کوئی بات نہیں آپا، آپ آ جائیں، میں آپ کو کسی ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ پر لے جاؤں گا، کوئی ریڈی میڈ دلا دوں گا، بس آپ تیاری پکڑیں۔ ارے اتنے مہنگے کپڑے 2 گھنٹوں کے لیے؟ یہ تو پیسے کو آگ لگانے والی بات ہوئی۔ آپا کے سامنے بڑے بڑے شو روم گھوم گئے جہاں کپڑوں پر چسپاں قیمتیں دیکھتے ہی سر گھوم جاتا تھا۔ جو زندگی گزار لی اسے بھول جائیں، اب آپ برانڈڈ کپڑے ہی پہنا کریں گی۔ تاجور کے داماد کی بہن اب عام ٹیکسٹائل کے کپڑے نہیں پہنے گی۔ آخر میری بھی عزت کا سوال ہے، میری بیوی کیا سوچے گی؟ وہ تو 10 ہزار کا سوٹ ایک بار پہن لے تو دوبارہ نہیں پہنتی۔ بیوی؟ آپا بھونچکی رہ گئی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ آ جائے، رشتے کی بات کرنی ہے۔ بھائی ہونے والی، جب لڑکی کی ماں نے طے کر لیا ہے تو بات پکی ہی سمجھیں۔ ساحل نے چنچلا کر اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ وقت کم تھا، کام بہت تھے، تاجور کے لیے سیٹ کنفرم کرانا کون سا مشکل کام تھا۔ 10 منٹ میں ہی خبر آ گئی تھی کہ ریٹرن ٹکٹ ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں اس لیے بہن کے کپڑوں لتوں کا ٹھیکہ لے رہے ہو۔ شادی ہونے دو پھر دیکھتی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان رئیسوں نے تم میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ آنن فانن فدا ہو گئے۔ آپا کی حیرانی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انجانے میں بھائی کی بے عزتی کر بیٹھی۔ کیوں؟ کانا، لنگڑا لولا، ریلو کٹا ہوں، حبشی نسل ہوں؟ ساحل نے تب کر سوال کیا۔ ارے چندہ، میرا مطلب ہے اتنی امیر خوبصورت لڑکی کو ان کے ملنے جلنے والوں میں بر ہی نہیں ملا، ایک دم سے تم پر مہربان ہو گئے۔ آپا نے گھبرا کر صفائی پیش کی۔ بائی ایئر سفر، ڈیزائنر سوٹ ہاتھ سے زیادہ دکھائی دینے لگا۔ بہن کو خاطر میں لا رہا ہے، سعادت مند بھائی ہے، ورنہ آج کے زمانے میں تو لڑکے شادی کر کے بیوی سامنے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے ملیے کہ آپ کی بہو یا بھابھی ہیں۔ کیا نہیں ہوتا اس زمانے میں؟ وہ ساحل کی بدلی ٹون سے گھبرا گئی۔ آپ کا بھائی ہے ہی ایسا کہ جو دیکھتا ہے بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ساحل نے کالر کو یوں چھوا جیسے اس کا فخریہ انداز آپا نادیدہ طور پر دل کی آنکھ سے ملاحظہ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے میرا بھائی۔ ارے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر بیٹھا ہے، اتنے لائق فائق لڑکے ملتے کہاں ہیں؟ آپا اب صاحب کا تاثر مٹانے کی نیت سے دل جوئی کرنے لگیں۔ یہ بات آ گئی نا آپ کو سمجھ؟ لڑکے بہت ہیں آپا، مگر ڈھنگ کے لڑکے مشکل سے ملتے ہیں۔ ساحل کی خود پسندی کبھی کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ، لڑکی کی ماں جو تمہاری کمپنی کی میڈم ہے زیادہ انگریزی تو نہیں بولتی؟ تمہیں تو پتہ ہے میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا ہوا ہے، وہاں انگریزی کم ہوم اکنامکس زیادہ چلتی ہے۔ آپا کو اب تعلیم کی وجہ سے احساس کمتری نے آ لیا۔ فکر ہی نہیں کریں، آپ اردو کے بجائے ہند کو چترالی بھی بولیں گی تو چلے گا۔ انہوں نے مجھے پسند کیا ہے، میں ان کی لڑکی پر عاشق نہیں ہوا تھا۔ ساحل نے آپا کو بھرپور تسلی سے نوازا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ان کو بتا کر نکلتی ہوں۔ پنڈی کا خاص پتیسا لیتی آؤں؟ آپا نے اس خیال سے پوچھا کہ لڑکی والوں کے ہاں کوئی سوغات بھی تو لے کر جانا چاہیے۔
अरे छोड़ें ये पतीसे वतीसे, क्लिफ्टन से बेहतरीन किस्म का चीज़ केक लेकर जाएंगे। वो लोग इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। ये रईस लोग मिठाइयों से जितना डरते हैं इतना तो सांप से भी नहीं डरते। साहिल ने अब पहले से ज़्यादा चिढ़कर जवाब दिया। आपा तो फ़ोन बंद नहीं कर सकती थी, बात तो उसी को समेटना थी। हैं, ये लोग मीठा नहीं खाते? चीज़ केक में क्या नमक काली मिर्च भरी होती है? आपा को फिर शदीद किस्म की हैरानी ने आ लिया। ओफो, ये केक बाहर से आते हैं, लोकल केक 1000 का मिलता है तो ये 2000 का मिलेगा। हाइजीनिक होने की गारंटी होती है। जब माल बहुत हो तो जीने का भी बहुत शौक होता है। साहिल ने अब बात खत्म करने का अंदाज अपनाया। इसे हटाओ, हमने तो आज तक किसी रईस को 100 पूरे करते नहीं देखा। दिल के अस्पतालों में पड़े कैमरों से दिल चेक कराते ही नजर आते हैं। अच्छा आपा, अभी मैं जल्दी में हूँ, रात को आराम से बात करूँगा। सुबह 8:30 की फ़्लाइट है, आप 7:30 तक एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा। आपको पिंडी के एक कोने से इस्लामाबाद आना है, अच्छा खासा फासला है। फ़्लाइट मिस हो गई तो 21,000 ठिकाने लग जाएंगे। उसने जानबूझकर 21,000 की टेंशन दी ताकि आपा फजर पड़ते ही रखते सफ़र लाद लें। आपा ने भी बौखलाकर खुदा हाफिज़ कह दिया, जैसे सर पर सफ़र सवार हो गया हो। साहिल सेल फोन रखकर मानिक ऐज़ अंदाज में मुस्कुराया। सब कुछ ठीक जा रहा है, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है। वो मुझसे शादी पर राज़ी कैसे हो गई? लगता है पोज करती थी, जानबूझकर एटीट्यूड दिखाती थी। यह भी किसी को मतवज्जा करने की एक अदा होती है। अरे भाई, हम तो चलते हुए पता नहीं कितनी गिराते थे, कोई लड़की मुझे इग्नोर ही नहीं कर सकती। साहिल ने बड़े तफाखर से बालों में उंगलियां चलाईं। अच्छा तो वो सब अदाकारी थी। माँ से कह दिया कि शादी तो मुझे साहिल से ही करनी है। वो उठ खड़ा हुआ। सारा जैसी लड़की से तो उसका बाप भी अपनी बात नहीं मनवा सकता। कल आपा के साथ जाएंगे तो मेहरबानों की हकीकत देखेंगे। कार, बंगला, कैश, अफ्रीकन, अमरीकन, एशियन कोई भी हो चलेगी। वो मुस्कुराया। 60 साल की उम्र में दौलत देखी तो क्या देखी, जवानी तो खड्डे में गई ना। लाइफ इंजॉय करने का यही तो टाइम होता है। सफीना के हाथ से जाने की कसक अपनी जगह थी, मगर उसको खुद को धोखा देने में हमेशा से कमाल हासिल रहा था। इस वक्त भी वो खुद को समझा बहला रहा था। आने वाले दिनों में कीमती सूट, ब्रांडेड शूज़, टाइयाँ, परफ्यूम, ज़ाती मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, दफ्तर में अदब से सर झुकाए मातहत मुलाजमीन, बाई एयर सफ़र, यूँ जैसे 10 रुपये किराए की चिंची का सफ़र, लाखों रुपए सफ़र का खर्चा, मगर किसी गिनती में नहीं। सरमाया अलग, मुनाफा अलग। वह नशे में झूम रहा था। दिल को एकदम से कुछ हुआ था। उसने ऑपरेटर से कहा कि सफीना से बात कराए। 1 मिनट से भी कम दौरानी में ऑपरेटर ने सफीना का सेल ऑफ होने की खबर सुनाकर उसे उदास कर दिया था। दिल में इंतहाई दर्जे की बेचैनी ने उसे पहली बार मुस्तरिब किया था। उसे यकीन वासिक था कि सफीना रूहानी तौर पर उससे कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या, राब्ते का वाहिद जरिया ही इख्तियार में नहीं था। चंद लम्हे पेशतर उसका सफीना को फ़ोन करने का कतई इरादा नहीं था। वो ऐसे वक्त का मुंतज़िर था जब किसी मुदाखलत का अंदेशा न हो, यकसुई कमाल हो, मगर बैठे बैठे इस पर उजलत और बेचैनी हावी हो गई। ये एक अनोखा तजर्बा था। उसे बेचैन होना अच्छा लगा। सफीना की आवाज़ का मतलाशी हुआ। यूँ लगा गोया सफीना अजीम कर्ब में मुब्तला है। यकीन ऐसा था कि गुमान से बदलने को रुझान ना हुआ। अलबत्ता बेकली पहले से ज़्यादा हो गई। हर आधे घंटे बाद ट्राई करते रहना, जैसे ही सफीना का सेल ऑन मिले फ़ौरन बात कराना। उसने ऑपरेटर को ताकीद की और रिसीवर रखकर दीवार को घूरने लगा, जैसे स्क्रीन पर सफीना अपनी बावकार अदाओं के साथ मुतहरिक हो। ये इतला मिलते ही कि साहिल की बहन की सीट कन्फर्म हो गई है, ताजवर ने अपने कई ज़रूरी काम मुलतवी कर दिए। साहिल की बहन का इस्तकबाल करने के ख्याल से वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं उलझी या कन्फ्यूज़ हुई जिस तरह लेडी सूफिया की आमद का सुनकर हाथ पांव फुला बैठी थी। सारा कंसर्न तो साहिल है, ये आपा बाजी तो बस फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये भी अच्छा है कि वो दूसरे शहर में ही रहती हैं। अब एक कड़ा मरहला दरपेश था और वो साहिल की बहन के सामने ज़ारा को लाना। वो दोनों किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार थी। ज़ारा मान भी सकती थी और अपनी मखसूस हठधर्मी के साथ इनकार भी कर सकती थी, लेकिन वो अपनी जगह पुरअज़म थी कि वो जो तय कर चुकी हैं उससे पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगी। इसलिए कि इस भरी दुनिया में ज़ारा के 2 ही ठिकाने हैं, एक उनका घर, दूसरा उसके शोहर का घर। वो तो यहाँ तक सोच चुकी थी कि शादी के बाद साहिल की हैसियत घर दामाद की होगी। वो कुछ अरसा दोनों को अपनी आंखों के सामने रखेंगी। उनके हिसाब से ज़ारा का शुमार उन लड़कियों में होता था कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी को इंजॉय करना होता है। फैशन, पार्टीज़, मलबूसात की डिज़ाइनिंग, मैचिंग का खपत, मर्जी का खाना, जी भर कर सोना, वक्त गुजारी के लिए गपशप करना, ये आम तौर पर औसत दर्जे की ज़हनी हालत होती है। ऐसी लाउबाली लड़कियों को जिम्मेदार और काबिल लड़के चाहे जाने के काबिल ही नहीं समझते। एक उनकी अपनी ज़िंदगी थी। शोहर जिंदा थे तो दिन रात उनको आराम देने की फ़िक्र में मसरूफ़ रहती थी। शोहर की दिल से कदरदान थी कि वो उनको ऐशो आराम से रखने के लिए अपने नफ्स का आराम भी कुर्बान करता है। जब साथ छूटा तो दोहरी मेहनत की, घर और बच्चियां भी संभाली और कारोबार भी।
ان کے نزدیک تو ہر وقت آرام کے موڈ میں نظر آنے والی عورت پرلے درجے کی عیاش کہلانے کی مستحق تھی۔ اتنی محنتی عورت کو زارا جیسی لڑکیوں سے کیوں کر ہمدردی ہو سکتی تھی؟ ان کے نزدیک تو انرجی گین کرنے کا مطلب انرجی کنزیوم کرنا تھا۔ وہ ایک قطعی اور حتمی موڈ میں نظر آئیں، چند ثانیے سوچا اور زارا کے بیڈ روم کی طرف چل پڑیں۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، کسی خاص وجہ کے سبب وہ زارا کو اپنے بیڈ روم میں ہی طلب کرتی تھی۔ انہوں نے دستک دینے کے لیے ہینڈل گھما کر دروازہ بھی خود ہی کھولنا چاہا، مگر دروازہ لاکڈ تھا۔ انہوں نے اب زور سے دستک دی تھی۔ دستک اتنی بلند تھی کہ دائیں طرف سے ایک نوکر گھبرائے ہوئے انداز میں نمودار ہو گیا اور تاجور کو دیکھ کر گھبراہٹ بدحواسی میں تبدیل ہو گئی۔ تاجور نے اگنور کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ نوکر خود ہی سمجھ کر سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ تاجور نے اب دروازہ دھڑدھڑا کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد فوراً دروازہ کھل بھی گیا۔ سارا تاجور کو سامنے دیکھ کر پہلے سٹپٹائی، پھر اپنی متورم آنکھیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سو رہی تھی۔ تاجور کے دل کو اس کی نم متورم آنکھیں دیکھ کر کچھ ہوا، مگر فوراً ہی دل کڑا کر لیا۔ سارا نے جواب دینے کے بجائے انکار میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، جو وقت گزر جاتا ہے اس کو ڈسکس کرنا فضول ہوتا ہے۔ میں کوئی بات رپیٹ نہیں کروں گی۔ ابھی آنے والے کل کی بات کرنے آئی ہوں۔ کل ساحل کی سسٹر ہمارے ہاں آئیں گی۔ تاجور اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ زارا نے بدحواسی کی کیفیت میں تاجور کی طرف دیکھا۔ کیوں آئیں گی؟ اس کے منہ سے بس بلا ارادہ ہی نکل گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں سنڈے کو تمہارا نکاح ہو جائے، بالکل خاموشی سے، مگر رخصتی دھوم دھام سے کروں گی۔ نکاح؟ اماں! زارا کے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ ہاں، بس میں تمہیں انگیج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ڈھنگ سے اپنے کام نہیں کر پا رہی، رسک لے رہی ہوں۔ تاجور نے فیصلہ کن لہجے میں بات کی۔ اماں، آپ مجھے بڑی سے بڑی سزا دے سکتی ہیں، مگر میری شادی کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ آپ نے مجھے پالا ہے۔ اگر آپ مجھے منڈی سے خرید کر بھی لاتی تب بھی میری شادی کرنے کا حق آپ کو نہیں ملتا۔ میں اپنے رائٹس پہچانتی ہوں۔ میں یہ رائٹس آپ کو نہیں دے سکتی۔ میں بھی اپنی عزت کا تماشا بنانے کا حق تمہیں نہیں دے سکتی۔ تاجور ابھی تک دروازے کے فریم میں ہی ایستادہ تھیں، ایک دم گرج کر گویا ہوئی تھی۔ تم منہ اٹھا کر پرنس کے گھر اس طرح چلی جاتی ہو جیسے بکری کسی کے کھیت میں چرنے چلی جاتی ہے۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ان لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے اور اب ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں 2 سال سے تمہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ او لیول کرتے ہی تم نے پرپرزے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ میں کوئی رسک نہیں لوں گی، لے ہی نہیں سکتی۔ انف از انف۔ تاجور نے ایک تواتر اور کمال سلاست سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کچھ باقی نہیں بچا۔ اماں، آپ کے احسانات اپنی جگہ، مگر میں بھی مجبور ہوں کیونکہ میں پرنس سے لو کرتی ہوں۔ پرنس کو میں نے ڈسکور کیا تھا۔ آرٹ میری فیلڈ ہے۔ میں ایک آرٹسٹ کو آئیڈیالائز کر سکتی ہوں۔ ذرا منہ پھٹ عاقبت نا اندیش اور غبی تھی۔ احساس توہین کی شدت سے خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اپنی فطرت کے عین مطابق سب کچھ اگل دیا۔ وہ کس حساب میں تاجور پر رحم کھاتی جو اسے الٹی چھری سے ذبح کرنے جا رہی تھی۔ بلند عمارت جب زمین بوس ہونے لگتی ہے تو ایک دم ملبے کا ڈھیر نہیں بن جاتی۔ شکست و ریخت کا عمل آغاز ہوتے ہی ایک قیامت خیز غبار اڑاتا ہے، نگاہ دھندلا جاتی ہے اور عمارت ملبے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تاجور سکتے کی ایسی کیفیت سے دوچار ہوئیں جو کبھی کبھی حرکت قلب بند ہو جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ یہ احمق نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے۔ تاجور کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، دل سکڑتا جا رہا تھا۔ سارا! تاجور کی کیفیت کو محسوس کرتے ہی نظریں چرا کر مزید گویا ہوئی۔ اماں، اگر آپ مجھے حقیقت نہ بتاتی، ساحل جیسے نوکر ٹائپ کے بندے سے میری شادی کرنے کا فیصلہ نہ کرتی، تو میں آج بھی اپنے دل کی بات آپ سے نہ کہتی، چپ چاپ سلگتی رہتی، کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتی۔ مگر آپ صرف سفینہ کی ماں ہیں۔ بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا، ورنہ میں زندگی بھر کرتی رہتی کہ آپ مجھ میں اور سفینہ میں اتنا فرق کیوں کرتی ہیں۔ سارا خود غرض تھی، خود غرض کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس نے تاجور کی کیفیت کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی، بولتی چلی گئی۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد تمہیں فرق یاد آیا ہے؟ اپنی حماقتوں اور غیر ذمہ داریوں کا احساس آج بھی نہیں ہوا؟ ماں اپنے بچوں کی بھلائی کی خاطر سختی سے بھی کام لیتی ہے، ان کے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دنیا کو اس کی اولاد کے عیب نظر نہیں آئے۔ تاجور کے صدمے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتی رہی ہے آج یہ بھی پتہ چل رہا تھا۔ اور یہ جو تم نے ابھی پرنس کے بارے میں بات کی تو سن لو، آج کے بعد تمہاری زبان پر پرنس کا نام نہیں آنا چاہیے، سمجھی؟ پرنس نے سفینہ کو پرپوز کیا ہے، ہم نے پرنس تک اپنی کوئی خواہش نہیں پہنچائی تھی۔ تم پرنس یا پرنس جیسے ہزاروں لڑکوں کو نوٹس کرتی پھرو، کچھ نہیں ہوتا جب تک خود کوئی تمہیں نوٹس نہ کرے۔ تاجور اب خود پر خاصی حد تک قابو پا چکی تھی۔ پرنس سے اعتراف محبت کا اظہار کرتی زارا انہیں پہلی بار بہت اجنبی غیر محسوس ہو رہی تھی، جو ان کی بیٹی کی خوشیوں سے حسد کرتی محسوس نہیں ثابت ہو رہی تھی۔ اب بھی میں صرف اور صرف تمہاری بھلائی کی نیت سے کہہ رہی ہوں۔ اگر ساحل جیسا بندہ بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ تمہاری شکل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، مگر محبوبہ کی شکل صورت کی اہمیت ہوتی ہے
بیوی سے شوہر کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ ڈلیور نہیں کر پاتی تو شکل صورت کی کشش بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ سن رہی ہو نا؟ وہ کچھ ثانیہ کو رکی۔ بہتر ہے کہ غور سے سنو جو تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اگر صرف حسن و جمال سے گزارا ہوتا تو دنیا میں کسی حسین و خوبصورت عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک موسم کا نام ہے اور موسم گزر جانے کے لیے آتا ہے۔ زارا کے حساب سے تاجور نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آئینہ دیکھ کر اپنی بلائیں لینے والی کو کھڑے کھڑے زیرو کر دیا تھا۔ بیوٹی تو نیچر کی بلیسنگ ہوتی ہے، بازار میں نہیں ملتی۔ اب انہیں میری شکل بھی بری لگنے لگی ہے۔ اس نے بدگمانی کی انتہا پر تاجور سے اپنی پشت کر لی۔ اگر کوئی لڑکا تمہیں پسند کر کے پروپوز کرتا تو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتی۔ ساحل تک میری سوچ بھی نہیں جاتی۔ اور رہی بات پرنس کی، کسی رشتہ کرانے والی نے ہمیں یہ رشتہ نہیں بتایا، وہ چل کر ہمارے گھر آئے۔ تاجور بھی اب بول بول کر تقریباً نڈھال ہو رہی تھی۔ دھڑلے سے پرنس سے محبت کا اعتراف کرنے والی زارا آنن فانن دل سے بہت دور جا چکی تھی۔ یہ تو اپنے باپ پر ہی چلی گئی، خود غرض، موقع پرست، سنگ دل، جو اپنے جگر کے ٹکڑے سے دور ہو کر بہت سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ تاجور کو ان بدصورت لمحات میں زارا کے باپ کی شفقت کا شدت سے دھیان ہوا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو مارے لحاظ و حیا کے یہ بات کبھی اپنے منہ سے نہ نکالتی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بھاری بات تھی جو شاید امین چشتی جیسے شخص کی بیٹی ہی منہ سے نکال سکتی تھی۔ انہیں آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ زارا کو گود لینے کے معاملے پر ان کے شوہر آخری وقت تک ڈبل مائنڈڈ تھے، مگر وہ تڑپ گئی تھی۔ 1.5-2 سال کی حسین و صحت مند کھیلتی کودتی بچی کو انہوں نے دل و جان سے اپنا لیا تھا۔ سفینہ کی پیدائش کے بعد ان کو کچھ ایسی پیچیدگیوں نے گھیر لیا تھا کہ وہ دوسری بار ماں بننے کے لائق نہیں رہی تھی۔ زارا کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک بہن مل جائے گی، 2 بچوں سے گھر بھرا بھرا لگے گا۔ اللہ جانے اس کا باپ اس کو کیسے لوگوں کے حوالے کر دے، کوئی سوتیلی ماں سے بھی برا نہ مل جائے۔ ٹھیک ہے اماں، میری مجبوری ہے۔ اگر آپ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں تو میں کیا کر لوں گی؟ آپ جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاجور یہی سننا چاہتی تھی، مگر زارا نے جیسے اچانک کوئی حرکت کی تھی، مانو ایٹم بم ہی گرا دیا۔ زارا نے تو گویا ایک دم پینترا بدلا تھا۔ کھڑے کھڑے لگژری لائف کے مزے لوٹنے والی کو متعدد اندیشوں نے ہولا کر رکھ دیا کہ وہ تو تاجور کی اولاد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ساری مہربانیاں روک لیں، سمیٹ لیں تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کے دوست، کلاس فیلوز جو اس کی سپر لگژری لائف سے متاثر تھے اور خود کو اس سے کم گردانتے تھے، وہ تو ایک دم ان سے گئی گزری ہو گئی تھی۔ محل جیسے گھر کی وجہ سے اس کو اپنے حلقہ احباب میں جو خصوصیت حاصل تھی، وہ تو احساس برتری کا ایسا نشہ تھا جس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی محال تھا۔ اوکے، تھینک گاڈ کہ تمہیں بات سمجھ آ گئی، تاجور نے کسی قدر اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بات تو سمجھ آ گئی ہے، مگر بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو میری ایک بات کا کلیئر جواب دینا ہوگا۔ زارا نے جیسے خم ٹھونک کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجور اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے مجبوراً اسے حقیقت بتائی تھی کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اور وہ ثابت کرنے پر تل گئی کہ واقعی وہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ کیا انداز تھا، جیسے لحاظ کے سارے پردے چاک کرنے کا تہیہ کر لیا گیا ہو۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیا، میں نے آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ زارا ہنس تو نفرت اور انتقام کے جذبات سے مغلوب استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ تاجور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاجور صرف سوالیہ نظروں سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ دل اب نئے خدشات کی زد میں تھا کہ وہ آخر کہنے کیا جا رہی ہیں۔ آپ مجھے الگ گھر دیں گی، میری کار الگ ہوگی، میرے نوکر کو آپ پے کریں گی، 1 کروڑ کیش ہر وقت میرے اکاؤنٹ میں ہوگا۔ آپ نے جس زندگی کا مجھے عادی بنایا ہے، میں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اتنا کچھ تو تاجور شاید خود ہی سے دینے کو تیار تھی، مگر زارا نے جس طرح بلیک میلنگ کا انداز اپنایا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے ان پر کمال مہربانی کی، دھوکے کے طویل سفر سے بچا لیا۔ حقیقت کے پردے دونوں طرف سے چاک ہو گئے۔ دل شکستہ تو ہوئی، پھر سوچا امین چشتی کی بیٹی سے وہ کیا امید کر سکتی تھی، جس نے دولت مند بیوہ سے شادی کرنے کی خاطر اپنی اولاد کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے اب جواب دینے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی اور جس جگہ آ کر کھڑی ہوئی تھی وہیں سے پلٹ گئی۔ زارا ان کی پشت پر نظریں جما کر پر اسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ساحل، ہاں، میری مرضی کے بغیر وہ نوکر ذات مجھے چھو بھی نہیں سکتا، مگر ایک آزاد زندگی کا بہانہ تو بن سکتا ہے۔ اس نے آنسو بہانے کا پروگرام ترک کر دیا۔ تاجور ہمدانی کی قید سے تو جان چھوٹے گی، پرنس میرا نہیں ہو سکتا تو سفینہ کا بھی نہیں ہوگا۔ لامحدود آزادی کے خوشگوار احساس کے ساتھ ہی نئی نئی سوچنے لگی۔ رحمان کو ہر سانس میں یاد رکھنے والے ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ شیطان کو کوئی نیند آتی ہے؟